ہندوستان کے اندر حکومتیں آتی رہتی ہیں، کسی کی 5 سال چلتی ہے، کسی کی 10 سال چلتی ہے، کسی کی 25 سال چلتی ہے، تو کسی کی 15 سال چلتی ہے، کسی کی 20 سال چلتی ہے۔ لیکن اسی ہندوستان کے اندر ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسے گھرانے کا شہزادہ ہے اس ہندوستان کے اندر، پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور بھی دیشوں میں انہیں کہا جاتا ہے ہند کے راجا، ہمارے پیارے خواجہ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ہندوستان کے راجا ہیں۔ ان کی سلطنت، خواجہ پاک کی سلطنت کل بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے اور صبح قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ یہ اس آل کے شہزادے ہیں جس آل کے بارے میں پیارے احمد رضا اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر لکھ دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، خواجہ کا عرس آ رہا ہے۔ جب خواجہ کا عرس آ رہا ہے تو ہمیں خالی عرس میں کوئی ڈھول تاشے نہیں بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو خواجہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم غلام خواجہ پاک ہیں، ہم غلام خواجہ پاک ہیں، وہ ہندوستان کا راجا جو پورے ہندوستان پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا خواجہ پاک کو جانتی ہے، پوری دنیا غوث اعظم کو جانتی ہے، پوری دنیا مخدوم سمنا کو جانتی ہے، پوری دنیا اعلی حضرت کو جانتی ہے۔ وہ خواجہ کی چھٹی جس کو ہم عرس مبارک کہتے ہیں، خواجہ کی چھٹی آ رہی ہے۔ خواجہ نے کیا کام کیا؟ دین کا کام کیا ہے خواجہ پاک نے۔ یار خالی خواجہ کی چھٹی پر تم بریانی بنا کے بانٹ دو، ثواب کا کام ہے، لیکن خالی بریانی بانٹنے سے کام نہیں بلکہ خواجہ کی چھٹی پر کسی غریب کی مدد کر دو، یہ سوچ کر کے میرا باپ گزر گیا ہے، جتنے پیسے کا تم بریانی بنانے کا تمہارا ارادہ ہے یا 1-2 بھگونے بنانے کا ارادہ ہے، کسی غریب کو پکڑو، یہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، اس غریب کو پکڑو اور غریب کو پکڑنے کے بعد میں کہو بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تمہاری بریانی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خواجہ پاک کی چھٹی سے پہلے اور خواجہ پاک کے نام سے اس غریب کے گھر میں جا کر کے یہ دیکھ لو اس کے گھر میں چاول نہیں ہے تو چاول پہنچا دو، آٹا نہیں ہے آٹا پہنچا دو۔ قسم خدا کی خواجہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے، مولا علی بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ کہیں زیادہ بہتر ہے خواجہ کی چھٹی پر زیادہ بھگونے بنانے سے بہتر، زیادہ بریانی کے بھگونے بنانے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ آقا نے فرمایا کہ 500 سال پہلے مالدار سے غریب جائے گا جنت کے اندر۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے یار، لیکن مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا مالدار سے۔ جب خواجہ پاک کی ہم چھٹی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے یار، وہ ہندوستان کا راجا جس کی سلطنت جب سے شروع ہوئی ہے نہ کسی نے بدلنے کی کوشش کی ہے اور نہ بدل سکتی ہے۔ کل بھی خواجہ پاک کی پورے ہندوستان پر حکومت تھی، آج بھی پورے ہندوستان پر خواجہ پاک کی حکومت ہے اور صبح قیامت تک خواجہ پاک کی ہی ہندوستان کے اندر حکومت رہے گی۔ یہ حکومتیں عارضی طور پر حکومتیں ہیں، کسی نے 5 سال کی ختم ہو گئی، کسی نے 10 سال حکومت کی ختم ہو گئی، لیکن جس دن سے میرے خواجہ پاک نے حکومت کی ہے پورے ہندوستان پر، کل بھی خواجہ پاک کی حکومت تھی، آج بھی خواجہ پاک کی حکومت ہے اور صبح قیامت تک خواجہ پاک کی حکومت رہے گی۔ ان کا عرس آ رہا ہے۔ جب عرس آ رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا غریبوں کو نہ کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جس کے والدین دنیا سے گزر گئے، جو یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں جو کمانے لاگ نہیں ہیں، تو خواجہ پاک کے نام سے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے مولا بس مجھے تجھے راضی کرنا ہے، بس میں 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور غریبوں کی مدد کرتا رہوں۔ قسم خدا کی جب وہ غریب بچے تیرے لیے دعا کریں گے ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا پہلے فرما دے گا۔ غریبوں کو بھی سمجھیں، میں منع نہیں کرتا، چھٹی منائیں یار، کھانا کھلائیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ کسی غریب کے یہاں پہنچ جائیں جس کے یہاں کپڑا نہیں ہے، جس کے یہاں بچوں کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، جس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے
اچھے جوتے نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، جرسی نہیں ہے، خواجہ پاک کے نام سے تو یہ اس کو دے دے، قسم خدا کی خواجہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ غریب کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خواجہ پاک کی چھٹی میری طرف سے پورے ہندوستان کو، پوری دنیا کو خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عرس بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ اور میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے، ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، ارے نادانو ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی 5 جگہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔